عام عوام پر صحت سہولیات کے دروازے بند۔ 1 جولائی سے سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ پر 50% بل دینا ہوگا۔ صحت کارڈ پر مفت علاج قیمت میں فنڈز بھی کم کر دیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں کو 30 جون کے بعد صحت کارڈ کے زیر التواء کلیم نہیں ملیں گے، صرف وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹوز پر علاج ہوا کرے گا۔ نہ کوئی اشتہار نہ کوئی انٹرویو، 14 پروفیسرز کی من پسند تعیناتیاں۔ پروفیسر فاروق افضل پرنسپل PGMI اور جنرل اسپتال تعینات، پروفیسر طیبہ وسیم پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج تعینات، پروفیسر ہارون حامد چیف ایگزیکٹو آفیسر نیو اسپتال مقرر، پروفیسر سائرہ افضل ڈین IPH کا عہدہ سنبھالیں گی، پروفیسر جنید رشید مستقل بنیادوں پر ڈین چلڈرن اسپتال تعینات، پروفیسر رحمان گلزار، پروفیسر عبدالحمید کو بھی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن، ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 اراکین معطل، علی امتیاز بڑائچ، اعجاز شفیق، خیال کاسرو، سائمہ کنول، ملک فہد، تنویر اسلم، رفعت محمود، کلیم اللہ شامل۔ 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی، اسپیکر نے 10 اراکین کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ ملک محمد احمد خان کا معطل اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنے کا اعلان، کہا سسٹم کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ پری مانسون کا تیسرا سپیل، کینال روڈ، گلبرگ اور نستر پارک میں بارش، پیر بہار شاہ روڈ اور زراعت شہید روڈ پانی میں ڈوبے رہے، چھوٹے بچے بارشی پانی میں نہاتے رہے۔ ادھر جوہر ٹاؤن A بلاک پارک میں بارش کا پانی جمع، علاقے میں تعفن اور مچھروں کی بہتات کے خدشات۔ محرم شروع ہوتے ہی مرغی کا گوشت مزید مہنگا، برائلر گوشت 14 روپے کلو مہنگا ہو گیا، سرکاری قیمت 417 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں گوشت 440 روپے تک کلو فروخت کیا جا رہا ہے، برائلر زندہ پرچون میں 288 روپے کلو مقرر۔ سرکاری اسکولوں کو 40 ارب کے فنڈز دینے کا اعلان، فی اسکول 25 لاکھ دیے جائیں گے، فنڈز اسکول مینجمنٹ کونسلز کو دیے جائیں گے، فنڈز کے خرچ پر مالی رولز کے تحت ٹیکسز اپلائی نہیں ہوں گے، فنڈز کا استعمال آڈٹ جنرل کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا، اسکول ایجوکیشن نے وضاحت جاری کر دی۔ ادھر اسکولوں میں حساب پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر، میتھ میں BS ڈگری کرنے والے اساتذہ کو ترقیاں دینے کا اعلان۔ پیف پارٹنر اسکولوں کے اساتذہ چھٹیوں کی تنخواہوں سے محروم، بیشتر اساتذہ کو مختص تنخواہ سے بھی کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف، سرکاری طور پر اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 ماہانہ مقرر کی گئی، سینکڑوں اساتذہ کو ماہانہ 8 سے 10,000 معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ لو کچھ دو، ای چلان ہم وصول کریں گے، آپ ٹوکن ٹیکس، سٹیوں کے ای چلانز کی وصولی پر DG ایکسائز نے جواب دے دیا، کہا ڈیفالٹر گاڑیوں سے ٹوکن وصولی کے لیے ٹریفک پولیس کو مدد کرنا ہوگی۔ جو برجی شام نگر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، سڑک پر آمد و رفت متاثر، گیس پائپ لائن پھٹنے سے 2 مقامات پر شگاف پڑے تھے، انتظامیہ شگاف پر کرنے میں ناکام، پاک ٹاؤن سنگیا مرصدوں میں ترقیاتی کام درد سر بن گئے، سیوریج پائپ لائن بچھانے کے لیے سڑک کو اکھاڑا گیا۔ مصطفیٰ ٹاؤن بلاک B میں واٹر فلٹر پلانٹ غیر فعال، پانی کی شدید قلت، علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے، شہری پانی خریدنے پر مجبور، پلانٹ کی مشینری بھی ناکارہ، ایک موریہ پل کے اقبال پارک کا فلٹریشن پلانٹ بھی خراب۔ پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں، مال روڈ پر 35 لاکھ کا نادہندہ ہوٹل، دکانیں سربا مہر کر دی گئیں، اسٹرا کی نادہندہ پراپرٹیز بھی سیل کی گئیں، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، مسلم ٹاؤن میں بھی کریک ڈاؤن، 3 کروڑ سے زائد کی نادہندہ 77 پراپرٹیز سربا مہر۔ بانی PTI کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف آج ویڈیو لنک سے پیش نہ ہوئے، قانونی نوٹس کی فوٹو کاپی بطور ثبوت عدالت پیش نہیں کی جا سکتی، بانی کے وکیل نے اعتراض جمع کروا دیا، ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔
जावेद भट्ट के कत्ल केस में आमिर मनसब की जमानत कंफर्म। एडिशनल सेशन जज शोएब अनवर कुरैशी का 2 लाख का मुचलका जमा करवाने का हुक्म। कत्ल के वक्त आमिर मनसब बैरून मुल्क था, वकुआ से कोई वास्ता नहीं। जावेद भट्ट कत्ल केस का चालान इचरा पुलिस ने अदालत में पेश कर रखा है। नुमान यूसुफ स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात। मुआजम इकबाल सिपरा चेयरमैन PRA तैनात। नोटिफिकेशन जारी। उधर ग्रेड 20 का ऑफिसर ग्रेड 19 के मातहत काम करने लगा। DG फिशरीज राना सलीम सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर रियाज मलिक के मातहत कर दिए गए। पंजाब असेंबली का इजलास, अपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को मुअत्तल करने का ऑर्डर पढ़कर सुनाया। सानिया सवात पर अजमा बुखारी की घन गरज। चीफ व्हिप राना अरशद की मुसम्मती करारदाद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे का मुतालिबा। मुश्तबाशुदा एहसन रजा और अली गिलानी की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू। डीसीट करें या जुर्माने लगाएं, फसाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ऐवान में 3 बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर माइक मांगा, नहीं मिला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, जमहूरियत पसंदों को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। सरदार लतीफ खोसा का भी इजहार ख्याल। वजीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पर जनूबी पंजाब को ज्यादा बसें फ्राहम करने का हुक्म। कहा, हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। पंजाब के दीगर शहरों के तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। दरियाए सवात में 16 जिंदगियां बेरहम मौजों की नजर हो गईं। कोई हेलीकॉप्टर पहुंचा न रेस्क्यू एहलकार। गोताखोर कहां थे? केपी हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, अली अमीन गंडापुर मुर्शद की खुशनुदी के लिए अडियाला जिल गए थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 17वां सैनिक इजलास हुआ। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। जस्टिस शेहराम सरवर, VC के प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत। टीचिंग और नॉन टीचिंग मुलाजमिन के रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। वजीर बल्दियात की ज़ेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर गौर। निगरानी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रीजनल अफसरान की तैनाती का फैसला। जिशार रफीक बोले, हर शहर में मरहलावार सीवरेज और ड्रेन सिस्टम तामीर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन अमान पर इजलास। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, चौधरी शाफी हुसैन, सुहेब अहमद भरत, सईद आशिक हुसैन करमानी की शिरकत। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा व मशाइख, अमन कमेटी के कायदीन शरीक हुए। चेयरमैन नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान अलामा रागिब हुसैन नईमी शरीक हुए। आगा हुसैन कजलबाश, अलामा अली हुसैन अकबर, अलामा ताहिर अशरफी, अलामा जुबैर अहमद जहीर की शिरकत। मुहर्रम में मजहबी हम आहंगी यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया। सूबाई वज़रा और अफसरान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बिलाल यासिन, फैसल अयूब ठोकर, सानिया आशिक ठोकर न्याज भी गए। मुहर्रम की मजलिस और जुलूस से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस भी हमरा थे। सूबाई वज़रा ने पांडो स्ट्रीट और नस्सार हवेली में मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। मुहर्रम के जुलूस के रूट की सिक्योरिटी का बताया गया। लियाकत चौक में गोशा मजदूर बनेगा। DG ताहिर फारूक का सब्ज़ार का दौरा। मेन बुलेवार्ड पर जारी एसफॉल्ट वर्क का जायजा लिया। DG नैब लाहौर गुलाम सफ्तर शाह की खुली कचहरी। पूरी स्कीमों और जाली हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन के मसाइल सुने। ख्याबानी अमीन हाउसिंग, पाक अरब हाउसिंग के मुतासरीन ने शिकायत बताई। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम सईद अहमद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। तंजीमी ढांचे, मौजूदा कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। तमाम तहसीलों की तंजीमी रिपोर्ट पेश की गई। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के वफ्द का पीपल्स वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा। वफ्द की क़यादत मीर सनाउल्लाह खटक ने की।
ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی پولیس افسران کو بیجز لگانے کی تقریب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور آئی جی عثمان انور نے رینک لگائے۔ چیف سیکرٹری نے یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف سیکرٹری کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ لاہور چیمبر میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے پروگرام، چیمبر عہدیداران سمیت دیگر کاروباری شخصیات کی شرکت۔ رانا مشہود نے کہا، یوتھ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور سٹارٹ اپس کے لیے آسان قرضہ جات دے رہے ہیں۔ گھانا میں تعینات سفیر نجیب دورانی کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر میاں ابوذر شاد، نائب صدر شاہد نذیر چودھری سمیت دیگر سے ملاقات۔ پاکستان اور گھانا کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے سفیر کو تحائف پیش کیے۔ فارمرز مہنگا دودھ پیدا کر کے سستا فروخت نہیں کر سکتے، بجٹ میں چھوٹے فارمرز کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ دودھ کی قیمت کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق طے کیا جائے۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، شہباز رسول نے کہا، حکومت بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز واپس لے۔ مال روڈ پر شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب، ایس ایس پی ٹریفک ڈاکٹر فہد نے ہیلمٹ تقسیم کیے، بولے ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد شہریوں میں ہیلمٹ کی افادیت بارے آگاہی دینا ہے۔ موٹر سائیکل کے لیے سائیڈ مرر بھی تقسیم کیے گئے۔ منسٹر آف یوتھ افیئرز کے زیر اہتمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سیمینار، ڈاکٹر فرید الظفر، ڈاکٹر پروفیسر عائشہ شوکت کی شرکت، ریسرچ ورک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر اظہار خیال۔ اسپورٹس مقابلوں میں پوزیشن لینے والے اساتذہ کے لیے تقریب، سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن نذیر حسین، ڈی ای او سیکرٹری محمد عارف کی شرکت۔ نذیر حسین نے کہا، ایسے مقابلوں سے اساتذہ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ اور جیولن تھروز کی عالمی رینکنگ جاری، پاکستان کے ارشد ندیم چوتھے نمبر پر چلے گئے۔ رینکنگ ٹورنامنٹ میں عدم شرکت وجہ بنی، بھارت کے نیرج چوپڑا پہلے نمبر پر آ گئے۔